اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، نازل کیا فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، نذیرا، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ بابرکت اصل میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ہمیں اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ برکت کسی چیز کے، یعنی کسی چیز کی کم تعداد بھی ہو لیکن اس میں خیر اللہ کی طرف سے شامل ہو جائے اور وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے زکوٰۃ مال میں برکت لاتی ہے، بظاہر دیکھتے ہیں کہ ہم مال خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں پیسہ ہمارے پاس سے، روپے ہمارے پاس سے نکل رہے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس مال میں پھر برکت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ برکت سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کبھی بھی ناکافی نہیں ہوتی، وہ چیز، اس چیز سے کبھی پریشانی نہیں ہوتی، چاہے وہ مال ہو، تعلیم ہو، نیکیاں ہوں، جو چیز بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ اور زیادہ بہتری اور خیر اور بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ برکت ہم جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں تو اس کے مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کسی چیز میں بھی فراوانی، کثرت یا زیادتی، یعنی بہت اس چیز میں اضافہ ہو جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں ثبات، یعنی ہمیشگی، بقا، کہ یہ قائم رہنے والی برکت، یعنی جس چیز میں برکت ہے وہ قائم رہتی ہے۔ کس طرح سے قائم رہتی ہے؟ جیسے اللہ کی راہ میں جو مال دیا جاتا ہے اس میں برکت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو باقی رہ جاتا ہے اس مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور جو خرچ کر دیا گیا وہ مال بھی بابرکت ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کا اجر جو ہے آخرت کے لیے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں مختلف اور چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد بلندی بھی لی جاتی ہے، اور اس سے مراد اونچائی بھی لی جاتی ہے، اسے عظمت اور بزرگی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو اس کی میننگ، زیادہ تر جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کو خیر اور بھلائی میں بڑھے ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکیزگی اور تقدس جو ہے نا وہ اس لفظ سے، برکت سے، تبارک سے، مبارک سے، یہ چیزیں یہ جو ہیں وہ جڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تبارک الذی، نہایت بابرکت ہے وہ ذات، کون سی ذات ہے؟ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے تبارک کا جو لفظ آیا ہے، بابرکت کا جو لفظ آیا ہے، اس کے کئی معنی یہاں پر نکلتے ہیں، تو مختصراً میں آپ کو وہ معنی بتاتی ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے جو اہم بات ہے برکت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو برکت منسوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ہمارا محسن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہو جتنا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں زندگی دی، اتنی یہ والا احسان اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر نہ صرف یہ کہ زندگی دی بلکہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ وہ تمام انتظامات اور لوازمات بھی، اسباب بھی فراہم کیے جن سے کہ ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوئی۔ تو نہ صرف یہ کہ زندگی بلکہ زندگی کو چلانے کے، گزارنے کے اسباب، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر یہیں پر ہی بس نہیں ہو گیا بلکہ جسمانی ضرورتوں کے لیے، اب معاشی ضرورتوں کا انتظام تو کیا ہی تھا، لیکن روحانی تربیت اور روحانی جو تعلیم ہے اس کے لیے رسولوں اور کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کہ جس سے کہ ایک انسان کی روحانی غذا بھی اس کو مل رہی ہے، تربیت بھی مل رہی ہے، اور پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا بن کر، کیونکہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ایک خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان ہے، تو اس امتحان کے لیے اللہ نے ٹیسٹ پیپرز اور ٹیچرز سب فراہم کیے ہیں،
کوئی ان کو یوز نہ کرے تو وہ خود بدبخت ہے. تو ان کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جنت کا راستہ پا سکتا ہے. تو اس نے اپنے بندے کو اور تو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے الفرقان. اور الفرقان کیا ہے؟ یہ قرآن. ابھی اس کی ہم آگے بات کرتے ہیں، پہلے ہم بابرکت کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسرا مفہوم ہے نہایت بزرگ اور باعظمت ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کا اس میں کوئی نہ کریڈٹ ہے، نہ حق ہے، نہ کوئی بولنے کی مجال ہے. پھر نہایت مقدس ہے، اس کی ذات ہر شبے ہر شرک سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ کوئی اس کے جیسا دوسرا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی فنا ہے. نہ تو وہ کبھی ختم ہونے والی ذات ہے، نہ اس کو کبھی فنا ہے، ازل سے ابد تک ہے. اور اس کو اپنی اس ساری دنیا اور زمین اور آسمانوں کی جو بھی اس کی حکومت اور بادشاہت ہے، اس کو چلانے کے لیے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. یعنی وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ مر جائے گا یا اس کا دور حکومت ختم ہو جائے گا اور اس کو اس کے لیے کسی جانشین کی ضرورت ہے، کسی بیٹے کی، بھتیجے کی، کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو آگے نامزد کرے، کیونکہ وہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے موجود ہے. اور یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں، اس کے جیسا با اختیار کوئی نہیں ہے. پھر نہایت بلند و برتر ہے اور بادشاہت ساری کی ساری اسی کی ہے، اور کسی کا یہ مرتبہ نہیں، کسی کی کا مرتبہ کیا، کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے. پھر کمال قدرت حاصل ہے اسے، یعنی یہ کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شے کی تقدیر مقرر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری خوبیاں، یہ ایک مختصر صرف بات ہے. تبارک کی ڈیفینیشن اور ڈیٹیل اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ایک یہ آپ سمجھیے کہ ایک یہ مختصراً جو ہے اس لفظ کا انٹروڈکشن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ یہ لفظ یہاں پہ منسوب ہے تو یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور اس بابرکت ذات کا جب بھی ذکر کرے تو اس کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت، اس کی ذات کی بزرگی اور برتری سب ذہن میں ہونی چاہیے. اور پھر اس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر. دو باتیں، بہت اہم باتیں جو ہیں ان دو لفظوں میں بتا دی گئی. فرقان، فرقان پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فرق کرنے والا. فرق کا عربی زبان میں جو مطلب ہے وہ یہ ہے پھاڑ کے الگ کرنا. قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزوں کو الگ کرنا یا ایک ہی چیز کو بیچ میں سے پھاڑ کر الگ کرنا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ ہم نے پڑھا تو اس میں تھا نا کہ فارقنا، وہ سمندر کو پھاڑ کے ہم نے دو ٹکڑوں میں کر دیا. تو سمندر ایک ہی تھا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. تو دو چیزوں کو بھی الگ کرنا، ایک ہی چیز کے اجزاء کو بھی الگ الگ کرنا. تو قرآن کا لفظ جو ہے، قرآن مجید کے لیے فرقان کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ فرق کرنے میں اتنا زیادہ اس کا کمال ہے، یعنی اتنا اس کا کمال بڑھا ہوا ہے کہ وہ خود ہی فرق کرتا ہے. اس کو پڑھنے والا جو ہے نا، یعنی اس کا صحیح ترجمہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میزان، کسوٹی، یعنی ایسی چیز، ایسی جو کہ فیصلہ کن ہے، جس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو قرآن ایسی ہی ایک کتاب، اور اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتے ہیں. اس قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے کبھی بھی حق اور باطل کو ملا نہیں سکتے. کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے. یہ والی بات کبھی نہیں کر سکتے. جو غلط ہے اس کو غلط، وہ ان کو غلط سمجھ میں آئے گا. اس قرآن کو پڑھنے سے آپ کو صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا شعور ملتا ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کتاب نازل کی گئی کہ جو صحیح اور غلط کا فرق بتانے والی ہے، مگر شرط پڑھنا اور سمجھنا ہے، تبھی تو پتہ چلے گا نا. اور پھر کس پہ نازل کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب سورت کے شروع میں کہ اس میں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوا بلکہ آپ نے خود سے گڑھ لیا، یا اور بھی بہت سے آگے ریزن آئیں گے وہ میں بتاتی جاؤں گی، تو اس کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت ذات جو کہ زمین اور آسمان کے اوپر جس کی بادشاہت ہے اور مالک ہے تمام کائنات کا، تمام اختیارات جس کے پاس ہیں، اس نے اس فرقان کو، اس کتاب کو جو حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے، اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کہہ رہے ہیں اگر ان کو جھٹلا رہے ہو اگر، تو ان کی تائید تو قرآن کر رہا ہے اور اللہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ عبدہ ہی اس کے بندے پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ تمام جہان والوں کو کے لیے کوئی خبردار کرنے والا ہو۔ خبردار کرنے سے کیا مراد ہے؟ غفلت اور گمراہی میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کے برے نتائج سے ڈرانے والا۔ تو یہ کام جو ہے یہ رسولوں کا کام ہر زمانے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخرت قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیمات ہیں، تو آپ تمام دنیا اور زمانے، یعنی آپ کسی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں آئے، آپ کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں آئے، کسی ملک کے لیے نہیں آئے، بلکہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ اور تمام جہانوں میں مراد یہاں پر صرف انسان نہیں ہے بلکہ جن و انس ہے، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے جہانوں کی، صرف جہان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو جہانوں میں جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس طرح سے یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب، اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں اور نہیں نازل ہوگی۔ یہی قرآن ہے جس کی تعلیمات پر آخرت یعنی قیامت تک سب کو اسی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ عربوں کی جاگیر ہے یا صرف مسلمانوں کی یہ ملکیت ہے۔ یہ کتاب سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کا بلکہ یہ فرض ہے کہ جن لوگوں تک یہ اس کتاب کی تعلیمات نہیں پہنچیں ان تک پہنچائیں، سب سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، پھر انہیں خبردار کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا، اور صحیح مسلم کی وہ ہے حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے ہیں میری آمد پر انبیاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ کی جو دعوت ہے یا آپ جس کا جو خبردار کرنا ہے، وہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ اس دور کے لیے بھی تھیں، اور ان تعلیمات پر عمل کر کے جو کچھ بھی بعد میں آنے والے مسلمان باقی لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اور اپنے جو قرآن کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں اور اس کے ذریعے جو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں آخرت کی سزاؤں سے یا آخرت کے جو عذاب ہیں ان سے کا خوف دلاتے ہیں، دنیا میں غلط کام کرنے، گمراہی کے راستے پہ چلنے سے باز رہنے کے لیے۔ تو یہ ڈرانا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تربیت سے جو ہے ان کے بعد ان کے صحابہ اور ان کے بعد ہم سب مسلمانوں تک یہ پہنچا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے پہنچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تھا خبردار کرنے والا، کہ آپ لوگوں کو بتائیں ان کی غفلت اور گمراہی کے جو کام ہیں ان سے، ان کے برے نتائج سے ان کو ڈرائیں، اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف ان کو دعوت دیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہیت کا مالک ہے، یا بادشاہت ہے جس کی آسمانوں اور زمینوں کی، ولم یتخذ، اور نہیں اس نے بنائی، ولدا کوئی اولاد یا کوئی بیٹا، ولم یکن، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملکی، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، پھر اس نے اندازہ مقرر کیا یا تقدیر مقرر کی، اس کی تقدیر مقرر کرنا۔ اب کیا بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یعنی اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، یعنی وہی اس کا حقدار ہے،
اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہے، کیونکہ اسی نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے، اور اس کا مالک بھی وہی ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے۔ دنیا کی بادشاہت کی طرح کی یہ بادشاہت نہیں ہے جو کسی مخصوص علاقے تک ہو اور جو وقتی ہو، یعنی ایک وقت کے بعد جب اس آدمی کی عمر ختم ہوئی تو اس کی بادشاہت، اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہت بھی ختم ہوئی۔ تو یہ بادشاہت ویسی بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے ہمیشہ قائم رہنے والی، اور اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے تو وہ اس کا بادشاہ بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اور اس میں تمام اختیارات اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اتنا با اختیار ہے اور اس کی بادشاہت ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر، تو پھر اس کو کسی اور وارث کی، جانشین کی، بیٹے کی، اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو رشتے ہیں، یہ جو اولاد ہے، یہ اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے انسانوں کے لیے، دنیا میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کے ذریعے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی انسان کی اولاد کے ذریعے سے انسانوں کی نسل چل رہی ہے، اسی طرح جانوروں کے بچوں کے ذریعے ان کی نسل چلتی ہے، ورنہ یہ انسانوں کے مرتے کے ساتھ ہی تو پھر نسل تو ختم ہی ہو جائے گی نا۔ دنیا کی آبادی کیسے بڑھ رہی ہے، دنیا میں کس طرح سے لوگ اتنا کہاں کہاں پھیل رہے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلے کتنے کم ملک تھے، کتنی کم، جتنا آپ پیچھے جاتے جائیں، آپ سسم کے زمانے میں جائیں اور اس سے پہلے جائیں، اور اب اپنے زمانے میں ہی آپ اگر دیکھیں، زیادہ پچھلا نہ سوچیں، اپنے بچپن کا سوچیں، کراچی کا حال اور کراچی کے مختلف جگہوں کا آپ سوچئے، گلشن کا، نارتھ کا، جن جگہوں پہ آپ ہمارا بڑا فریکوینٹ آنا جانا ہوتا ہے، گلستان جوہر اسپیشلی، یہ سب دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ سے کیسے آباد ہوئے ہیں، اور کس طرح سے یہ جگہیں جو ویران اور غہرآباد تھیں وہاں کیسے گھر اور بلڈنگیں اور فلیٹس اور دکانیں اور ایک ماشاءاللہ رونق اور ایک آبادی ہو گئی نا۔ تو یہ کس وجہ سے ہے کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، انسان کی نسل جیسے جیسے آگے بڑھتی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انسان، ظاہر جانوروں کو تو اللہ نے شعور نہیں دیا، انسانوں کو اللہ نے شعور دیا ہے، تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اس کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے ہمارے بچوں کو ملے گا، یا ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے بچے ہمارا ساتھ خیال کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک ماں باپ کو ایک، یہ اگر نہ بھی کوئی غرض ہو لیکن ایک ذہن میں یہ خواہش تو ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایک نیچرل بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اپنے بچوں سے ایسی توقع رکھنا، اور بچوں پہ فرض ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں۔ لیکن آپ اس ذات کے بارے میں سوچئے نا، یہ تو انسانوں کی بات ہے، اس ذات کے بارے میں سوچئے جسے کسی کی کیئر، کسی کی توجہ، کسی کی دیکھ بھال، نگہداشت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ کمزوروں کو۔ ماں باپ جب تک خود جوان ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں سے کام لیتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں؟ نہیں، وہ ہر طرح سے اپنے بچوں کو آرام اور سکون، اور کہ وہ پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، جاب بھی کریں تو تھکے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کو کھانا ملے پراپر، سب وقت پہ چیزیں ہوں، یہ ماں باپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں جب تک کہ ان میں ہمت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت انسان کی عمر کے مختلف اسٹیجز ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اتنی اچھی حالت میں، اتنی اچھی صحت میں، اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ صحت اور حالت اس کی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اب اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرے، کوئی اس کو لک آفٹر کرے، اس وقت جو ہے وہ اولاد اس کے لیے کام آتی ہے۔ لیکن یہ سارا نظام جو ہے یہ انسانوں یا دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو نہ تو کوئی ایسی حاجت ہے، نہ تو وہ اسے کوئی کمزوری یا کوئی اس کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے، ہر عیب، ہر تکلیف، ہر قسم کی خامی سے پاک ذات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تھک گیا تو اب اس کو آرام کی ضرورت ہے، یا اب وہ بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ کوئی جوان جو ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ اس کا کام سنبھال لے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا،
کہ باپ کا بہت بڑا بزنس یا کچھ ہے، لیکن اب باپ کی ایسی ایج ہو گئی کہ وہ چاہتا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور وہ اس کام کو سنبھالیں اور وہ اب ریسٹ کرے. تو ایسی تو یہاں یہ تو کیونکہ دنیا کے لوگوں کے جو اللہ نے جس طرح سے بنایا ہے یہ ایک نظام، اور انسانی جسم کا جو سائیکل ہے اس کے وجہ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں. کبھی ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے، کبھی اولاد کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر ضرورت سے، ہر احتیاج سے پاک ہے. تو اس کو جب ضرورت ہی نہیں ہے کسی رشتے کی، اور وہ ذات ہے کیا ہمیں تو یہ بھی نہیں اندازہ ہے. ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ کی ذات کے بارے میں تصور تو نہیں کر سکتے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نعوذ باللہ انسانوں سے تو اس کو نہیں ملا سکتے نا، کہ جیسے ایک انسان کی ضرورتیں ہیں ویسے خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تو یہ سب کچھ سارا نظام خود بنایا ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. ہمیں ضرورت ہے اور ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لیے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، اولادوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں ہے. اور وہ ذات جو ہے وہ کیا ہے ہمیں اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہے. بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک وہ بہت بزرگ و برتر ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات ہے جو ہر ضرورت سے، ہر رشتے سے، ہر احتیاج سے مبرہ ہے، پاک ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جس کو ضرورت ہے وہ اس سے مانگتا ہے، ہر ایک اس سے مانگتا ہے، لیکن اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی. تو اس کو بیٹا بنانے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کسی کو اپنا بیٹا کیوں بنائے گا؟ اس کو کیا ایسی ضرورت ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے گا؟ اس کی بادشاہی میں تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے. بیٹا اور بیٹی کو تو چھوڑ دیں، کوئی بھی شریک نہیں ہے. چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انس ہوں، یا جو بھی ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے حکم کے تابع و فرمان ہیں، اس کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا سب کرنے پہ مجبور ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سوائے انسان کے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو نہ مانے یا اس کو ٹالے. یہ انسان ہے جس کو اللہ نے شعور اور عقل دے کے اختیار دے دیا ہے، اور وہ اپنے کو کچھ چیز سمجھتا ہے اور وہ اس اللہ کے احکامات کے آگے ٹال مٹول بھی کر لیتا ہے، جس کا اس کو حساب دینا پڑے گا. کیونکہ باقی لوگوں کے پاس کیونکہ یہ اختیار نہیں ہے تو ان کے پاس حساب کتاب بھی نہیں ہے. تو جن اور انس جو ہیں ان کو یہ اختیار ملا ہے، جس میں انسان جو ہے اس کو اشرف المخلوقات کے ساتھ عقل اور شعور بھی دیا گیا. تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. کوئی شریک سے مطلب یہ کہ کوئی یعنی اس طرح سے جو ہے فرشتوں یا جنوں یا بعض انسانوں کو ہی اللہ کی اولاد سمجھنا اور انہیں خدا کا روپ کہنا یا دیوی دیوتا بنانا یا اللہ ہی قرار دے دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ میری جہالت ہے بالکل، یعنی استغفر اللہ، اس طرح کی بات کوئی اللہ سے متعلق سوچنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اس کا کوئی خاندان تو ہے ہی نہیں کہ اس کی کوئی نسل چل رہی ہے اور اس میں سے دوسرے خدا پیدا ہو جائیں گے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو پھر ایک تو یہ بات سب سے زیادہ وہ ہے. دوسری یہ وہی والی بات کہ ایک تو کسی ضرورت کے تحت انسان بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی کسی کی تو وہ کیا کرتا ہے، کسی بچے کو گود لے لیتا ہے یا کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں کہ اپنی محبت اور اپنی توجہ جو ہے وہ اس کو دینے کے لیے، کیونکہ ایک انسان کی یہ ضرورت ہے نا. اور پھر کہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو ان کا نام لیوا ہوگا، ان کے کام کو کیا، ان کے نام کو زندہ رکھے گا. تو ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے. تو ایسی کسی بھی کوئی بھی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا انتہائی سخت جہالت اور گستاخی اور کم عقلی ہے، کیونکہ اس کو کسی کے اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہونا تو دور کی بات ہے، نہ تو اس کو ضرورت ہے اور نہ کسی کی مجال ہے کہ وہ اس کو مشورہ بھی دے سکے. سوائے اللہ کے آگے التجا کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کسی انسان یا کسی بھی مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی زور چلا سکے یا کوئی اپنی مرضی چلا سکے یا کسی اللہ کے حکم کے آگے اپنے حکم یا اپنی بات کو آگے رکھ سکے. اور
اس کی بادشاہت میں نہ تو کوئی شریک ہے، اور ہر شے کو، ہر چیز کو اس نے ایک خاص اندازے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات کو بنانے میں کوئی ایسے ہی ایک الل ٹپ کوئی ایک تفریحاً کوئی ایسی ہی چیز نہیں بنا دی ہے، بلکہ اس کی ایک ایک چیز کی شکل، اس کی جسامت، اس کی استعداد، اس کے خصوصیات، ان کے کاموں کا طریقہ، ان کی بقا کی جو یعنی ایج کی جو عمر کی جو لمٹ ہے، پھر کس طرح جو ہے عروج حاصل ہوا انسانوں کو بھی۔ اب دیکھیں شروع سے تو انسان اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے نا، لکھنا پڑھنا، پھر آگے بڑھ کے اور مزید ترقی کرتے 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 آج جس اسٹیج پر پہنچے، تو یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو کس نے مقرر کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اسی ذات سے متعلق ہیں جس نے نہ صرف یہ کہ کائنات کو وجود میں لایا، بلکہ وہ اسباب اور وسائل اور مواقع بھی پیدا کیے جن کی وجہ سے ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے ایک خاص مقدار کے مطابق ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، سمندر ہے H2O، ذرا سا بھی کوئی چیز، کوئی بھی ایک گیس کا وہ جو ہے مالیکول ایک کوئی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو سارا سمندر کا پانی وہ جو ہے وہ اڑ جائے گا یا آگ لگ جائے گی۔ یا اسی طرح ہوا میں، فضا میں جس میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں آکسیجن کتنی ہونی چاہیے، یا آسمان سے جو سورج کی روشنی آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جو اوزون کی لیئر ہے، جو الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں ان کو ہمارے تک نہیں پہنچنے دیتی، اگر وہ ہٹا دی جاتی تو وہ انسان کی اسکن اور اس کے زندگی کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ پھر اسی طرح اور بہت سی چھوٹی 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 باتوں پہ آپ اگر غور کریں کہ سب چیزیں کیسے ایک اندازے کے مطابق، ایک حساب کتاب کے مطابق اپنا کام کر رہی ہیں، اور دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ چلانے والا کون ہے؟ جس نے یہ سب کچھ ایک اندازے سے، ایک خاص طریقے سے جو اللہ نے بنایا ہے۔ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دونہ ہی اس کے سوا، آلہتن کچھ الہ، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز، وہم اور وہ یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، ولا اور نہیں یملکون وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، ضرا ولا نفعا کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون اور نہیں وہ مالک ہو سکتے، موتا ولا حیات موت کا اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اب اتنی بابرکت ذات جو کہ زمین اور آسمان کی مالک ہے، بادشاہ ہے، اور جو ہر احتیاج اور ضرورت سے پاک ہے، کہ وہ کوئی رشتہ یا کوئی بیٹا یا کوئی کسی رشتے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اس بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ شریک سے مراد یہ کہ چاہے فرشتے ہوں یا جنوں انس ہو، نہ تو کوئی شریک، شراکت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اس قابل بھی نہیں ہے، کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی مشورہ ہی دے سکے یا کسی کام سے روک سکے یا کسی کام کو کرنے پہ مجبور کر سکے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اس نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ایک مقرر کی ہے، بنائی ہے اس دنیا میں، جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن بدقسمت لوگ کیا ہیں، انہوں نے بنا لیے ہیں اس اللہ کے سوا کچھ اور الہ، اور ایسے وہ ناکارہ الہ ہیں جو کہ خود تو کچھ پیدا کر نہیں سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جو الہ بنائے جاتے تھے یا تو بنائے جاتے تھے بتوں کی شکل میں، دیوی دیوتا، تو ظاہر ہے وہ دیوی دیوتا خود سے پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی بناتے تھے نا، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا کیا اختیار کچھ پیدا کرنے پہ، انہیں تو خود بنایا جا رہا ہے، انسان انہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو فرشتوں کو یا جنوں کو یا بہت سے نیک جو بزرگ ہیں ان کو، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ تو ان کی اپنی پیداوار ہے نا، یعنی ان کی اپنی ذہنیت اور اپنی سوچ کی پیداوار ہے کہ انہوں نے ان کو، یعنی ان فرشتوں کو یا جنوں کو یا جن بزرگوں کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنایا ہے، تو یہ تو انسان نے خود بنا لیا ہے نا، خود سے تو وہ نہیں بن سکتے تھے نا، نہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی دعویٰ کیا۔ تو اب کیا ہے
کہ یہ وہ خود سے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کو بھی بنایا گیا ہے. اور ان سب کے لیے ایک خاص بات کیا ہے کہ نہ تو یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں. کسی کو بھی وہ مالک ہوتے ہی نہیں ہیں. کسی کو کیا پہنچائیں گے؟ اپنے نفسوں کے لیے بھی. یعنی اپنے اگر اس بت کو اٹھا کے کوئی زمین پہ پٹک کے توڑ دے تو وہ کیا اپنے کو بچا سکتے ہیں؟ یا جن انسانوں بزرگوں کے لیے یا جن کو فرشتوں اور جنوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، اب وہ کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان کیا پہنچائیں گے؟ اگر اللہ ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ان کو کوئی تکلیف دینا چاہے یا سزا دینا چاہے تو کیا وہ خود کو بچا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح وہ کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کر سکتے. نہ صرف یہ کہ وہ کوئی فائدہ اور نقصان اپنی ذات کے لیے نہیں مالک ہوتے، بلکہ وہ اپنی موت اور زندگی کے بھی مالک نہیں ہیں. کتنے ہی بڑے بڑے انسان، یعنی بزرگوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو خیر کبھی دعویٰ بھی نہیں کرتے، لوگ ہی بنا دیتے ہیں ان کو. لیکن آپ دیکھیں فرعون ہیں، نمرود ہیں، کتنے بڑے نام آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں ایسے سرکشوں کے، ایسے نامراد لوگوں کے کہ جنہوں نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا تھا. لیکن وہ کس چیز کے مالک تھے؟ اپنی زندگی کے مالک تھے یا اپنی موت کے مالک تھے؟ اللہ کی طرف سے کیسی عبرتناک ان کو موت ملی. بچا سکے وہ اپنے آپ کو؟ اور کیا اس وقت وہ موت سے بچ کے زندگی کی طرف آ سکے؟ تو اب وہ تو اپنی نہ تو کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی زندگی یا موت کے مالک ہیں. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ جب جو اپنے لیے نہیں ہے اختیار کوئی رکھتا تو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا، یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں. اللہ کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا، جب اللہ پکارے گا، بلوائے گا، تو سب کے سب دوڑ کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. خود سے کسی کا اختیار نہیں کہ وہ چاہے کہ میں ابھی مرنے کے بعد جی اٹھوں اور اپنا حساب کتاب دے دوں. نہیں، ایک دفعہ موت آ گئی، پھر اللہ کے حکم سے موت آئی ہے، اللہ کے حکم سے ہی دوبارہ جی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں یہ الا افکن مگر ایک جھوٹ، نفتراہ اس نے گڑھ لیا اسے، وَأَعَانَهُ اور مدد کی اس کی، علیہ اس پر، قوم آخرون ایک دوسری قوم نے، فقط جاؤ تو بلا شبہ وہ لائے، ظلم و زورا ظلم اور جھوٹ. اب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور اتنے بڑے بڑے چیلنجز اللہ نے دیے کہ کوئی بھی اس پہ غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان جھوٹے الہ جو گڑھے ہوئے بنائے ہوئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا، اب وہ ایک نیا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن، ان ھذا نہیں یہ کیا، یعنی یہ قرآن مگر ایک جھوٹ ہے، اور اس کو گڑھ گیا ہے اس نے، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی مدد کی ہے اس پر ایک دوسری قوم نے. یعنی اب جب یہ اور کسی بات پہ، ان سب باتوں پہ لاجواب ہو گئے اور کوئی جواب بن نہیں پڑا، تو اب کیا اعتراض کیا کہ ایمان تو پھر بھی نہیں لانا ہے نا، ڈٹائی ہے، ہٹ دھرمی ہے کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہے ہی جھوٹ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سے گڑھ لیا ہے اور آپ کی مدد کی ہے ایک دوسری قوم کے کسی لوگوں نے. اب اس کی تفصیل کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کو کوئی اجمی غلام ہے جو کہ وہاں کے جو قصے اور کہانیاں ہیں وہ، کیونکہ وہ اعتراض یہ بھی کرتے تھے نا کہ یہ جو ہے قصے کہانیوں کی، جیسے آگے کہہ رہے ہیں کہانیوں کی کتاب ہے، کیونکہ یہ سارے واقعات جو پیغمبروں کے اس میں عبرت کے لیے بتائے گئے ہیں وہ ان کو قصے کہانیاں لگتے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارتی سفر کیا تھا اور بحیرہ راہب ملا تھا، تو اس زمانے میں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ اس سے کچھ سیکھ کر آ گئے، کوئی علم وہاں سے سیکھ کر آ گئے. اس لیے کیونکہ سفر جب بھی ہوتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے یا سفر ہوتے تھے تو اکیلے تو نہیں ہوتے تھے نا، اور اگر کوئی ایسا الزام لگائے تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ظاہر ہے، کیونکہ قافلے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا. تو اگر اس طرح کا کوئی الزام لگایا جائے گا تو لوگوں کی گواہی بھی چاہیے ہوگی. تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو
سب کے ساتھ ہی رہتے تھے، واپس آ کے بھی سب کے درمیان رہتے تھے. تو ایسی کیا بات ہوئی کہ اگر اس وقت کچھ سکھایا بھی تھا تو 40 برس کی عمر تک یہ سارا علم چھپا رہا. پھر وہ کیا کہتے تھے، دوسری بات یہ کہتے تھے کہ یہ شخص ان پڑھ ہے، خود تو یہ مطالعہ کر کے نئی معلومات حاصل کر نہیں سکتا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور اتنا فصیح و بلیغ اللہ کا کلام جب آپ کے اوپر نازل ہوا تو اس کو جھٹلانا جو ہے نا، وہ صرف کوئی ضد اور ہٹ دھرمی میں ہی کر سکتا تھا، عقل کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہے، اور اس نے تو کچھ پہلے پڑھا نہ تھا، تو 40 سال کی عمر تک تو یہ ساری باتیں جو یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو کچھ خود بھی نہیں معلوم تھا جو آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں. اب یہ آخر معلومات کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کا نیکسٹ جو ہوتا وہ یہ تھا کہ کچھ اور لوگ ہیں دوسری قوموں کے جو راتوں رات آ کر آپ کو چپکے ترجمے بتاتے ہیں اور یہ پڑھ کے بلکہ سناتے ہیں، اور پھر آپ یاد کر لیتے ہیں اور پھر دن میں ہمیں سناتے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ چند آدمیوں کے نام بھی لیتے تھے جو کہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے اور مکے میں رہتے تھے. یعنی کچھ غلام تھے، مختلف جو وہاں کے لوگ وہ تھے قریش کے جو قبیلے کے، ان کے کچھ غلام تھے جو کہ دوسرے یعنی اجمی تھے، عربی نہیں تھے، یعنی باہر کے تھے، اور وہ پڑھے لکھے ہوئے بھی تھے. تو ان کے اوپر یہ اعتراض، یہ ایک وہ الزام لگایا جاتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کوئی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ تم تو جو سچ ہے وہ چھپا رہے ہو اور بہت بڑا ظلم کر رہے ہو. یہ سخت ناانصافی کی بات ہے، جھوٹ کا یہ ایک طوفان ہے کہ یہ تو اس اللہ کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے. کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص کے اوپر تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ اتنا ایک یعنی متوازن اور ایک اتنا یعنی اللہ کا کلام جو ہے یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جو کوئی قصے کہانیوں کی طرح کوئی آ کے پڑھ کے سنا دے اور رٹ کے اس کو سنا دیا جائے. اللہ کے کلام کی فصاحت، بلاغت اور اللہ کے کلام کی خوبصورتی، اور سب سے بڑھ کے عربی کی خوبصورتی، اور پھر جو باتیں اس میں کی گئی ہیں وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ بات ہے ہی انتہائی، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ افکن، یعنی اس کو جو کہا گیا ہے کہ یہ گڑھ لیا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ظلم اور زورا، ظلم اور جھوٹ. یعنی یہ جو تم بات کہہ رہے ہو نا کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے اور اس کی مدد کی ہے کسی دوسری قوم کے کچھ لوگوں نے، تو پھر اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا جو کہ کیا جائے. اور یہ ایسی بات تھی کہ اس کا جواب ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ مکے کے وہ ظالم سردار جو مسلمانوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو ان کے لیے تو یہ بات کچھ مشکل نہیں تھی کہ جن لوگوں کے لیے وہ کہتے تھے نا کہ یہ پرانی کتابوں کے ترجمے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتے ہیں، تو وہ جاتے اور ان لوگوں کے گھروں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپے مارتے، تلاشی لیتے ہیں، ساری کتابوں کا ذخیرہ نکال کر لے کر آتے، لوگوں کے سامنے رکھتے اور کہتے کہ دیکھو یہ سارا کچھ جو یہ پڑھ کے بتا رہا ہے یہ سب ان کتابوں میں موجود ہے. پہلی بات تو یہ تھی. یا پھر یہ بھی کر سکتے تھے کہ اگر وہ رات کو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یاد کراتے تھے یا پڑھ کے سناتے تھے تو اسی وقت جا کے ان کے گھر پہ سب کو لے کے جا کے چھاپا مار سکتے تھے اور دکھا سکتے تھے ساری دنیا کو کہ دیکھو یہ سارے جو صبح آ کے تمہیں سناتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے ان کی نبوت، اور یہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. لیکن ایسی اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ ان کو بھی پتا تھا، اور اسی لیے وہ صرف زبانی اعتراض ہی کرتے تھے. وہ اس پہ کوئی پریکٹیکل کوئی چیز کر نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں خود بھی پتا تھا کہ یہ بات جھوٹ ہے، اور اللہ نے ان کے اس الزام کے جواب میں کوئی وضاحت صفائی کے بجائے صرف ان کی بات کو یہی کہا کہ یہ صرف جھوٹ اور ظلم ہے، جس سے کہ ان کے منہ بند ہو گئے کیونکہ حقیقت یہی تھی. پھر دوسری بات یہ تھی کہ جن لوگوں کے وہ نام لیتے تھے
وہ وہیں مکے میں ہی رہتے تھے نا، اور ان کی قابلیتیں بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھیں کہ مطلب ظاہر ہے وہ کتنے پڑھنا لکھنا اگر تھوڑا بہت آتا بھی تھا، لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ یہ فصیح و بلیغ کلام جو ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے کوئی بھی شخص، آپ دیکھیں کتنی دفعہ قرآن میں چیلنج دیا گیا کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، پھر 10 آیتیں لاؤ، پھر ایک آیت بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی ایک آیت بھی اس کے مقابلے پہ لا سکا؟ تو پھر وہ غلام جو کہ اتنے زیادہ وہ بھی نہیں تھے یعنی، اور ظاہر ہے وہ تھے بھی کس کی سرپرستی میں؟ ان لوگوں کی سرپرستی میں جو کہ ان کے مالک تو وہی کفار اور ظالم تھے نا، وہ کیسے ان کو الاؤ کر رہے تھے کہ وہ کیسے جا کے یہ سب باتیں بتا رہے تھے، اور ان کی کیا نالج تھی کہ وہ اس طرح کی اللہ کے کلام کے طرح کا کلام جو ہے وہ اپنی طرف سے گڑھ کے لا کے بتا سکیں؟ تو اللہ نے ان کے ان سارے اعتراضات کا جواب کیا دیا کہ یہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو یہ صرف جھوٹ ہے اور ظلم ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، اکتتبہا، اس نے لکھوا لیا ہے انہیں، فہیا، تو وہ تملا، املا کرائی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، بکرتم وسیلہ، وہی والی بات کہ انہوں نے کہا، یہ الزام لگایا کہ یہ تو کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اور یہ کیونکہ اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں میں بھی وہ کہانیاں ہوں گی، تو وہ لکھ کے لے آتے تھے، اور پھر آپ کو وہ پڑھ کر سناتے تھے صبح و شام، آپ کو یاد کراتے تھے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، انزلہ الذی، نازل کیا ہے اس کو اس ذات نے جو، یعلم السر، جانتا ہے چھپی بات کو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ یہ کسی کے بس کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو کوئی بھی گڑھ لے گا اور کوئی بھی آگے قصے کہانیوں کی طرح سنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو یہ الزام اور اتنی جھوٹ اور بہتان، ظلم یہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں اور اس قرآن سے منسوب کرتے ہیں، کہ ان کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ باقی لوگ جو صحابہ کرام ہیں جو ایمان لے آئے تھے، تو وہ بھی کوئی کم علم میں اور اس میں تو نہیں تھے نا، تو کیا ان لوگوں کو میں سے کسی کو کوئی عقل نہیں تھی کہ وہ ان کی وہ اساطیر الاولین جو تھی، پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سن کے وہ ایمان لے آئے تھے اور ہر طرح کے خطرے اور نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ تو یہ تو ان کا اعتراض جو ہے اس میں کوئی وزن ہی نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ جو ہے ان کے اعتراض کے جواب میں صرف یہ بتایا ہے کہ دیکھو کہ حق کی دشمنی میں یہ لوگ کیسے اندھے ہو گئے کہ جھوٹ، صریح جھوٹ اور ظلم اور ناانصافی پر اتر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم، ایسا غفور و رحیم ہے، اس کی شان ہے کہ جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ کے طوفان اٹھاتے ہیں، ان کو بھی وہ مہلت دیتا ہے، اور سنتے ہی ان پہ عذاب کا کوڑا نہیں برسا دیتا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ نازل کیا ہے اس کو اس ذات نے، یعنی وہ تو اتنا با اختیار ہے جس کی قدرت اور اختیارات تمہیں بتائے گئے ہیں کہ وہ چاہے تو فوراً تمہیں نیست و نابود کر دے، جس سے آسمانوں اور زمین کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ، لیکن یہ پھر بھی اس کا رحم ہے، اس کی یعنی اس کے رحم اور اس کے بخشنے کی شان ہے کہ وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اب بھی تمہیں مہلت دے رہا ہے، اب بھی تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، پلٹ آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے کہ یہ بھی سمجھ لو کہ اگر اس ظلم اور اس جھوٹ اور اس دشمنی سے تم باز نہیں آئے اور حق کی بات کو سیدھی طرح سے نہیں مانو گے تو عذاب تو ملے گا ہی، لیکن اگر تم اس دشمنی سے باز آ جاؤ گے اور حق کی بات کو مان لو گے، حق کو حق کہو گے، تو جو کچھ آج تک کرتے آ رہے ہو وہ سب معاف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شان کریمی کا یہی تقاضا ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں اور اس کی ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے، اس غفور الرحیم کی طرف سے جو کہ زمین اور آسمان کی ہر چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مالی، کیا ہے، حاضر رسولی، اس رسول کو، یاکل الطعام، کھاتا ہے کھانا،
وہ یمشی فی الاسواق، اور چلتا ہے بازاروں میں. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ. فیکون معہ نذیرا، تو وہ ہوتا ساتھ اس کے ڈرانے والا. اور یلقا، یا ڈالا جاتا الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ، اور تکون یا ہوتا لہو جنتن اس کے لیے کوئی باغ، یا کلو وہ کھاتا منہا اس میں سے. وقال الظالمون، اور کہا ظالمون نے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلا مسحورا ایک ایسے آدمی کی، ایک ایسے مرد کی جو سحر زدہ ہے، جس پہ سحر ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں، وہ اب جب کوئی بس نہیں چلتا تھا نا، تو پھر کیا کرتے تھے، اس طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے کہ یہ کیسا رسول ہے، یعنی ایک رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اس میں کیا خاص بات ہے کہ جو ہم اس کو اللہ کا رسول سمجھیں. اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں، ہماری طرح کا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، یعنی بازار میں خرید و فروخت بھی کر رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے سامان لینے خریدنے کے لیے جاتا ہے، اور اپنی ایک فیملی ہے، گھر ہے، اس میں وہاں کھانا پینا عام لوگوں کی طرح کرتا ہے، جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے وہ بھی کر رہا ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایک فرشتہ ہوتا جو ہر وقت ہاتھ میں کوڑا عذاب کا لیے ہوئے ہوتا، اور لوگوں سے کہتا کہ جو نبی کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانو، ورنہ ابھی تم پر اللہ کا عذاب برسا دیتا ہوں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، اتنا بااختیار ہے، ایک شخص کو، عام ہمارے جیسے ایک شخص کو نبوت کا اتنا بڑا منصب عطا کیا ہے، اور پھر اس کو اکیلا چھوڑ دیا کہ لوگوں سے گالیاں اور پتھر کھاتا پھرے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اعتراضات دیکھیں کس طرح تھے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو کم از کم ان کے لیے کوئی ایسا انتظام تو معاشی طور پہ ہوتا، کوئی ایسا اچھا انتظام ہوتا کہ کم از کم اپنی ضروریات کے لیے تو انہیں کوئی کسی کے کوئی کام کرنے یا کوئی اپنے اس کے لیے کوئی ضرورت نہ پڑتی. نہ تو ان کے پاس کوئی باغ ہے، نہ کوئی ان کے پاس خزانہ ہے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں. تو آپ دیکھیں ان کے نظر میں کیا تھا کہ ایک رسول جو ہے اس میں کیا خصوصیات ہو، یعنی اول تو انسان ہی نہ ہو، وہ فرشتہ ہو. اچھا فرشتہ ہو تو کہتے کہ جی فرشتہ ہے، اسے کیا پتا، ہم انسانوں کی تکلیفوں کا، ہمارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تو پتہ چلتا، تب یہ اعتراض ہوتا. اچھا پھر اگر وہ چلے انسان ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایک فرشتہ ہو جو اس کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ بن کر چلے، اور پھر عام لوگوں کو اس سے ملنے ہی نہ دے، اور پھر اس کی تمام ضروریات، یعنی اس کو بازاروں میں جانے کی، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نکلنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، سب کچھ اس کے سامنے لا کے ڈھیر کر دے، اور لوگوں کو بھی اس کے سامنے اس سے ملنے اور آنے جانے کی اتنی اجازت، جیسے ایک بادشاہ کا دنیا میں پروٹوکول ہوتا ہے نا، رسول کا تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اس تک ہر عام آدمی کی پہنچنے کی مجال اور ضرورت ہی نہ ہو. پھر وہ ساتھ ساتھ جب وہ رسول نکلے تو اس کے ساتھ ساتھ باڈی گارڈ بن کے نکلے، اور ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے ہو، اور کوئی لوگوں کو ڈراتا جائے کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں نا ایک بات مان لو، ورنہ ابھی تم پہ عذاب اللہ کا نازل کرتا ہوں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان ساری کنڈیشنز میں ایمان کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ اگر اپنی آنکھوں سے یہ نشانیاں دیکھ لیتے کہ فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعینات کر دیا گیا ہے، تو پھر تو یہ کھلم کھلا اللہ کی نشانی تھی نا، اور وہ بزور شمشیر یعنی بزور کوڑا یا سزاؤں کے ڈر سے لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور کر دیتا. اور پھر رسول تو ہر ایک کے لیے اس کی ہدایت اور پیغام ہے، اور وہ عام لوگوں تک اگر وہ نہ پہنچے اور اللہ کا پیغام نہ پہنچائے تو پھر لوگوں کے دل پر کیا اثر کیسے ہوگا؟ لوگوں سے ملنے ہی نہ اگر اس کو دیا جائے اور اس کو ایک پروٹوکول کے ساتھ ایک جگہ پہ ایک بڑے محل میں بٹھا دیا جائے کہ یہ بھئی اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس رسول کی تعلیمات، وہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی ہمدردی، آپ کی انسانیت، آپ کے اخلاق، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، کون سی خوبی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، جس کو دیکھ کے متاثر ہو کے لوگ ایمان لائے؟ جب وہ محل میں بیٹھے ہوتے اور ان سے ملنے کی اجازت ہی لوگوں کو نہ ہوتی تو لوگ ان کی کس چیز سے متاثر ہوتے؟ کیا پتہ چلتا کہ ان میں کیا خوبی ہیں؟ اور پھر اللہ کا کلام پڑھنے سمجھنے کے بعد اپنی رضا کے ساتھ
ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، ڈنڈے کے زور پہ یا کوڑے کے زور پہ ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا، اگر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ بھئی یا تو کوئی خزانہ یا کوئی باغ ہوتے کہ جو ان کو ضروریات زندگی سے بے نیاز کر دیتے، خزانے ہوتے، پیسہ آ رہا ہوتا، تو پھر تو لوگ سب سے پہلے کیا ڈیمانڈ کرتے؟ جو ایمان لاتا وہ کہتا جی ہمیں بھی کوئی خزانہ یا کوئی، ہمیں بھی باغ میں، ہمیں بھی ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں بھی تو کوئی باغ ملنا چاہیے نا۔ کہ جیسے دیکھیں نا بادشاہوں کے دربار میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کی کیا ڈیمانڈ اور توقع کیا ہوتی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ہمیں بھی خزانے کا کچھ حصہ یا ہمیں بھی کوئی جاگیر، کوئی باغ، کوئی صوبہ ہمیں مل جائے گا۔ تو یہاں پر تو دنیاوی چیزوں کی تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے نا، یہاں پر تو دین کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کی اور ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر جب یہ ساری باتیں نہیں تو ساتھ ہی ساتھ کہتے تھے وقال الظالمون، اور کہا ان ظالموں نے، یعنی اتنی سارے اعتراضات کے ساتھ ساتھ جب لوگ اس کے باوجود ان کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد ظاہر ان پر اثر ہوتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کس کی بات سن رہے ہو تم، کس کی پیروی کر رہے ہو، یہ تو سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو تم۔ استغفر اللہ، یعنی جب کچھ بس نہ چلا تو پھر آخری جو تھا وہ اعتراض وہ کیا تھا کہ ان کے اوپر سحر ہوا ہے۔ دوسروں کو میں نے بتایا نا، خود تو ایمان لاتے نہیں تھے، اور لوگ جب آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتے تھے، تو پہلے ہی ان کو بھڑکا دیتے تھے اور ان کو وہ کر دیتے تھے، بددل کر دیتے تھے کہ ان کے پاس نہیں جانا بھائی، ان کے پر تو پہلے ہی سحر ہوا ہے، سحر زدہ ہیں، کہیں تم پر بھی اثر نہ ہو جائے اس کا۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا، کس طرح انہوں نے بیان کی، لک الامثال، آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، تو وہ پھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی۔ اب یعنی اتنی بڑی باتیں، یہ اعتراضات جو ہیں، یعنی جب کچھ بھی بس نہیں چلا تو پھر کیا کہہ دیا کہ یہ یعنی مسحور کے ہی طرح کے آ جاتے ہیں، یعنی مسحور اہل عرب کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ تھا کہ یا تو جن کا سایہ ہو گیا یا پھر کسی دشمن نے جادو کر کے پاگل بنا دیا۔ اور ایک تیسری اور وجہ جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ یہ جو کسی دیوی یا دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کری ہے، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے یہ مار پڑی ہے ان پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وقتاً فوقتاً یہ تینوں باتیں جو ہیں بتایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے، یعنی خود ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا الزام لگائیں، کیونکہ اگر وہ کہتے تھے کہ اس شخص پر جادو کر دیا گیا ہے اور یہ شخص نعوذ باللہ استغفر اللہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ کی باتیں سن کے تو ان کی بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، کیونکہ دیوانوں کا حال بھی دیکھا ہے، جن کے اوپر جن یا کوئی سایہ ہو جائے وہ بھی دیکھا ہے، اور جو بالکل سحر زدہ ہو وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقل اور حکمت والی ہوتی تھی، سمجھداری والی ہوتی تھی، اور آپ جس طرح سے بیان کرتے تھے، اللہ کا کلام سناتے تھے، سننے کے بعد لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا تھا۔ وہ یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ لوگ سنیں، اس لیے لوگوں کو پہلے ہی بددل کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے اعتراضات جو ہیں نا، یہ بتائے جا رہے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے تھے وہ دشمنی اور تعصب میں کتنے اندھے ہو چکے تھے، کیونکہ جو باتیں بھی آپ دیکھیں اوپر بتائی گئی ہیں کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس پر کوئی سنجیدگی سے بحث کی جائے۔ تو ان کے پاس کوئی مدلل، کوئی یعنی کہ جینوین یا کوئی لاجیکلی کوئی ان کے پاس بات نہیں تھی کہ جو اعتراض یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے۔ جب کوئی جن کا بس نہیں چلتا تھا اور یہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر پاتے تھے تو پھر یہ الٹی سیدھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ عام لوگوں کی طرح کیوں ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازار میں کیوں جاتے ہیں، فرشتہ کیوں نہیں ہے، خزانہ کیوں نہیں ہے، باغ کیوں نہیں ہے۔ اور پھر جب ان سب سے بھی ان کے جو ہے بس نہیں چلتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ ان کے اوپر تو سحر ہوا ہے، بس آخری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے جو جتنی مثالیں بیان کی ہیں، یہ سب کی سب مثالیں کس بات کی نشانی ہے کہ یہ تو راستے سے خود ہی بھٹک گئے ہیں، اور اب یہ استطاعت نہیں رکھتے راستے کی۔ کون سے راستے کی؟ سیدھے راستے کی۔ یعنی اس طرح کی باتیں کرنے والے، یعنی لیکن ایمان نہ لانا ایک الگ بات ہے کہ ابھی ایمان نہیں لائے،
صحیح سے اللہ کا جو کلام ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بات ہوئی نہیں، سمجھے نہیں، سنا نہیں، دل پہ اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن جو سننا ہی نہ چاہیے، سننے کے باوجود دل تو مان رہا ہے لیکن اپنے مفادات کے لیے اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کی باتیں کر کے، جھوٹی باتیں گڑ گڑ کے ایسی مثالیں دے رہے ہیں، تو در حقیقت وہ راستے سے بھٹک گئے اور اب پھر وہ سیدھے راستے کی طرف آ بھی نہیں سکتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے، اس لیے کہ جان بوجھ کے جو یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ پھر سیدھے راستے کی طرف کیسے آئے گا. یاد رکھیے ہمیشہ اصلاح وہیں ہوتی ہے جہاں پر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. جب وہ اپنی غلطی کو صحیح کام سمجھ کے کرے گا تو پھر کبھی بھی اصلاح کی طرف نہیں آ سکتا. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جو انشاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرن، وہ بنا دے آپ کے لیے بہتر، من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار، اس سے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یعنی اس سے بھی بہتر باغات اللہ تعالیٰ وہ تبارکہ، وہی بہت بابرکت ہے. کون؟ وہی ذات جس کا شروع میں جس کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بابرکت ہے اور با اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر آپ کے لیے باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا، اور وہ آپ کے لیے محلات بنا دے. اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ کوئی چیز ناممکن تو بہت دور کی بات ہے، مشکل بھی نہیں ہے. یعنی اللہ یہاں پر تبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ اتنے وسیع اختیارات اور ذرائع کا مالک ہے، غیر محدود قدرت رکھنے والا ہے، اس سے بالاتر ہے کہ کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنا چاہے اور نہ کر سکے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا چیز ناممکن ہے اس کے لیے؟ وہ چاہے، ناممکن تو بہت دور کی بات ہے، مشکل بھی نہیں ہے اس کے لیے، کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ، جیسا یہ باغات دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اس سے بھی بہترین باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور بڑے بڑے محلات آپ کے لیے بنا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعۃ، قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا، تیار کر رکھی ہم نے، لمن کذبا، اس کے لیے جو جھٹلائے، بالساعۃ سعیرا، قیامت کی گھڑی کو بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ساتھ جو ہے، ویسے تو ساتھ کے معنی جو ہیں وہ گھڑی اور وقت کے ہیں، لیکن یہاں پر اس مخصوص وقت، اس مخصوص گھڑی کے بارے میں بات ہے جو کہ قیامت کی ہے. اور یہ قرآن میں مختلف جگہ پر یہ اصطلاح جو ہے استعمال کی گئی ہے اس وقت کے لیے جب کہ قیامت قائم ہوگی، اور تمام شروع سے لے کر آخر تک جتنے لوگ تھے وہ سب دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے جزا یا سزا دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا قصور جو ہے، ان کی سب سے بڑی جو وجہ ہے جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کو کہ اللہ کے کلام ہونے میں ان کو کوئی شبہ ہے، یا ان کو واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن غلاموں کے یہ نام لیتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. بس انہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے اس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو. یعنی یہ سب باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے. جو اعتراضات یہ کر رہے ہیں نا کہ انہیں اللہ کے رسول کی رسالت پہ ایمان لانے سے اس چیز نے بھی نہیں روکا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں یا بازار میں چلتے پھرتے ہیں یا کوئی فرشتہ نہیں ہے یا کوئی خزانہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آخرت کا انکار اصل وجہ ہے. آخرت کے انکار کی وجہ سے حق اور باطل کے معاملے میں یہ بالکل غیر سنجیدہ ہیں، اور یہ غور و فکر کرنے کی، تحقیق کرنے کی، جستجو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو کہ جس میں کسی اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کو سننے کے بعد اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس پہ کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے یہ، تو پھر یہ ایسی بیوقوفانہ قسم کی جو حجتیں پیش کرتے ہیں، اور ان کے ذہن جو ہیں اس تخیل سے خالی ہیں. یعنی ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی کے بعد سب کو مر کے مٹی ہو جانا ہے.
بت پرست بھی اور خدا پرست بھی، منکر خدا بھی، سب کے سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اور جب کسی چیز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم مشرک ہو کر مرتے ہیں یا ایمان لا کر مرتے ہیں؟ تو ان کے نزدیک صحیح اور غلط کا فرق یا دین کو ماننا یا نہ ماننا دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اور دین اللہ کے دین کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں کیا فائدے، یا کیا دنیاوی کیا فائدے، اور کیا ہمیں اس کے بدلے میں کیا کیا چیزیں کھونی پڑیں گی۔ تو اس لیے کیونکہ ان کو آخرت کا تو کوئی خوف ہے ہی نہیں، اس لیے یہ اس آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ کے کلام کو تو جھٹلا نہیں سکتے، اس قسم کے بے خوفانہ ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ ہم نے تیار کر رکھی ان کے لیے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے ان کے لیے۔ اذا جب راتھم وہ دیکھے گی انہیں من مکان بعید جگہ سے، دور کی جگہ سے، سمعوا وہ سنیں گے لہا تغیظا و زفیرا، و اذا اور جب القوا وہ ڈالے جائیں گے منہا اس میں سے، مکانا ایک جگہ پر، ضیقا تنگ، مقرنینا جکڑے ہوئے، دعو وہ پکاریں گے ہنالک ثبورا اس جگہ موت کو۔ جب وہ دیکھے گی انہیں، جہنم جو ہے ظاہر ایک جگہ ہے، لیکن وہ کیسے دیکھے گی؟ مگر دیکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہر چیز ہے نا۔ جس طرح انسان کے جسم کے اعضاء یعنی آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں، یہ سب اللہ کے حکم سے بولیں گے نا، کس طرح بولیں گے ہمیں اس کا شعور تو نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جہنم جو ہے اس کو بھی اللہ پاک اس دن زبان یا اس دن اس کو بھی نظر دے دے جس سے کہ وہ دیکھے گی۔ تو جہنم کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ دیکھے گی دور سے اس جگہ سے بہت دور ہوگی وہ، لیکن وہ وہاں سے ہی اس کی تغیظ، سخت کھولنے اور جوش کی آوازیں، جو زفیرہ، یہ ایسی آوازیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، یعنی بھڑک رہی ہوگی، جیسے آپ سمجھیں کھول رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، اور اس میں سے پھنکاریں نکل رہی ہوں گی اس جہنم میں سے، اس کی آوازیں، یعنی وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے اس کی جو کیا کہنا چاہیے، اس کی جو پھنکاریں اور اس کی جو اس جہنم کی جو شور ہوگا نا، وہ دور سے دہشت ناک ایک منظر ہوگا کہ اس کی آگ کی لپٹیں اور اس کی جو چنگھاڑیں پکار، وہ جو ہے نا وہ سنیں گے وہ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے دیکھنے سے بھی اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان مجرموں کا آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا کہ جب وہ اس کی جہنم کی یہ پھنکاریں اور اس کی یہ کھولتی ہوئی اور آوازیں غضب کی، غضبناک آوازیں سن رہے ہوں گے، اور پھر جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں سے ایک تنگ جگہ پر، یعنی یہ کہ وہ جہنم جو ہے تو بہت وسیع اور بہت بڑی، لیکن ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو اس میں ایک تنگ جگہ پہ، آپ دیکھیں تنگ جگہ ہوتی ہے اس میں ویسے ہی انسان کا بڑا دم گھٹ رہا ہوتا ہے اور گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک کھلی جگہ پہ جو ہے فیلنگ دوسری ہوتی ہے، لیکن اگر کسی چھوٹی تنگ جگہ بند جگہ پہ کچھ دیر بیٹھنا یا جانا، اس کی مثال آپ لفٹ میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے لفٹ ہے یا کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اسٹور ہے یا کوئی چھوٹا، اور اس میں آپ اتفاقاً کبھی بند ہو گئے یا کچھ، تو کسی گھبراہٹ والی ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ ان کو ڈالا جائے گا، ان کافروں کو جو دنیا میں یہ اعتراضات کر رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے کلام پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو ایک تنگ جگہ پہ ڈالا جائے گا اور وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں سے، اور وہاں پر وہ پکاریں گے اس جگہ، کس کو پکاریں گے، کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ موت کو، کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں اور ہم اس عذاب سے ہم چھٹکارا پا جائیں، کیونکہ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا، کتنی بھی تکلیف، کتنی بھی اذیت ہے، موت اس سب کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو وہاں پر بھی وہ اس دن اپنی موت کو پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعو،
نہ تم پکارو الیوم آج صبورا موت کو، واحدوں ایک، ودعو بلکہ پکارو صبورن کثیرا بہت سی موتوں کو، بہت سی ہلاکتوں کو. یعنی آج تم جو ہے ایک موت کو نہیں، بلکہ تم تو وقتاً فوقتاً اب پکارتے رہو گے موت کو، بار بار پکارو گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کے بعد سے تم جتنی دفعہ بھی اپنی موت کو پکارو، تم یہ سمجھتے ہو کہ موت سے تمہیں نجات مل جائے گی. اول تو مل نہیں سکتی، دوسرا یہ کہ موت کو بھی اب موت آ گئی. جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا نا، اس کے بعد موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو ہمیشگی کی زندگی ہوگی جنت والوں کے لیے، جنت میں ہمیشگی کی زندگی، اور جہنم کے لوگوں کے لیے جہنم میں ہمیشگی کی زندگی ہے، سوائے ان کے جو اہل ایمان ہیں اور اپنے کسی گناہ یا اپنی کسی ایسی جرم کی وجہ سے وہ جائیں گے جہنم میں، تو اپنی سزا پوری کر کے ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. لیکن جو کفار اور مشرکین، اسپیشلی مشرکین ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہی فیصلہ ہے. باقی اللہ تو بادشاہ اور مالک ہے، اور جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کرے. لیکن بہرحال وہاں پر موت نہیں ہے، تو وہ اپنی موت کو پکاریں گے کہ کسی طرح موت آ جائے تو ہم یہاں سے نکل جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج موت کو پکارنا کوئی کام نہیں دے گا. ایک موت کو نہیں، بلکہ بار بار اپنی موتوں کو بار بار پکارو، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. قل کہہ دیجئے ذالک کیا یہ خیر بہتر ہے، ام جنتم یا جنت الخلدی ہمیشگی کی، التی وہ جو وعد المتقون وعدہ کیے گئے متقی لوگ، کانت لہم جزاء و مسیرہ ہے ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ. یعنی اب یہ ساری سزائیں اپنی سن لو کہ کیا سزائیں ہیں اور کیا وہاں کے عذاب ہیں، کیسی جہنم ہے اور کیسی جگہ پہ تمہیں ڈالا جائے گا. اب تم خود بتاؤ کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے. تمہیں سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا؟ قیامت کے دن جی اٹھنا ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک حقیقت ہے. قیامت آئے گی، بالکل آئے گی، اور جنت اور جہنم کا نقشہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے. تو پھر تم یہ بتاؤ، کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ تم ایمان لیا اور اس جنت کے حقدار بن جاؤ جس کا کہ متقی لوگوں سے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو کہ ان کے لیے بدلہ ہے، ان کے دنیا میں ان کے ایمان کے اوپر جمے رہنے کا، اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنے کا، اللہ کے احکامات کو ماننے کا. ان کے لیے ان کو یہ متقون وہی ہے نا، پرہیزگار لوگ جو کہ گناہوں سے بچتے رہیں زندگی میں. تو اب ان کا بدلہ ہے اور ان کے لیے یہ لوٹنے کی جگہ ہے کیا؟ جنت ہمیشگی کی ہے. لہم ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، میشاؤن خالدین جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں. کانا علی ربک ہے آپ کے رب پر وعدم مسئولہ ایک وعدہ پوچھے جانے والا. یعنی اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ایک ایسا وعدہ ہے جو پوچھا جانے والا ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے دین پر ہے، گناہوں سے بچتا رہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک وعدہ ہے کہ اس کو ضرور وہ اس کا سوال بھی کر سکتا ہے، اس کو ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کا سوال بھی کیا جا سکتا ہے اپنے رب سے. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا، اللہ سے سوال کرنے کی جرت اور مجال کسی کی نہیں ہے، لیکن اللہ خود کہہ رہا کہ میرے وہ نیک اور متقی پرہیزگار بندے جب وہاں آئیں گے تو وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر دنیا میں تیری رضا پہ چلنے والے، تیرے حکم کو ماننے والے بنیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو ہمیں جنت میں داخل کروائے گا جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا ہمارا. تو اب ہمیں جنت میں بھیج. تو حالانکہ یہ کہنے کی نوبت آئے گی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی ان کو اللہ اتنا اختیار دے رہا ہے کہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بھیجا جا رہا جنت میں. وہ یوم اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں اور وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا. فیقول تو وہ فرمائے گا انتم کیا تم نے اضللتم گمراہ کیا تم نے عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی ان سب کو، ام ہم یا وہ دلو بھٹک گئے تھے السبیل راستے سے.
اب اس دن کیا ہوگا؟ جس دن وہ اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو ان کو بھی اکٹھا کرے گا جو عبادت کر رہے تھے اللہ کے سوا کسی کی، ان کا تو بتا دی نا ان کی سزا، اور پھر ان کو بھی جن کی کہ عبادت کی جا رہی تھی، یعنی چاہے وہ فرشتے ہوں یا جن ہوں یا پیغمبر ہوں یا اللہ کے کوئی نیک بندے بزرگ ہوں، ان سب کو بھی حاضر کرے گا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، یعنی کیا تم نے ان کو یہ کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں، مجھے چھوڑ کے تمہیں میرا شریک بنائی ہے، مجھے چھوڑ کے تمہاری عبادت کریں، یا یہ خود اپنے راستے سے اللہ کے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے سبحانہ کا پاک ہے تو، ما کانا نہیں تھا، ینبغی جائز لنا ہمارے لیے، ان نتخذا کہ ہم بناتے من دونی کا تیرے سوا، من اولیاء کوئی دوست، ولیکن اور لیکن متعتہم تو نے سامان زندگی دیا انہیں، و آباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا الذکر وہ بھول گئے نصیحت، وکانو اور تھے وہ قومم بورا لوگ ہلاک ہونے والے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ پاک تو پاک ہے، اور تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا، ہم یہ کیسے کر سکتے تھے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو دوست بناتے یا کسی کو اپنا مددگار یا ساتھی بناتے، ہم کس طرح، تو جانتا ہے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھیں گے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن یہ صرف اتمام حجت کے لیے یہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بھی میرے ساتھ شریک کریں، تو کہیں گے اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے، تو پاک ہے، تو سب جانتا ہے، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور میرے آنے کے بعد انہوں نے جو بھی اس میں چینج کیا یا جو بھی یہ کیا، تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایسا کچھ ان کو نہیں کہا تھا کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ بھی کہیں گے جنہیں یہ پوچھتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا، ہم ایسا کیسے کر سکتے تھے کہ تیرے علاوہ ہم کسی کو دوست یا مددگار بناتے۔ دراصل بات کیا ہے کہ تو نے ان کو اتنا سامان زندگی دیا تھا، ان کو اور ان کے باپ دادا کو، کہ یہ تیری ذکر کو یعنی اس نصیحت کو بھول گئے کہ تو اللہ ہے اور تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں۔ یعنی اتنے ظالم اور ایسی قوم تھے کہ تیری نعمتیں ان کو ملیں تو یہ اپنی عیاشیوں میں تجھے ہی بھول گئے۔ کیونکہ عام طور سے آپ دیکھیں، عام طور سے کیا ہم پیغمبروں کے اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں کے کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا اور سب سے زیادہ جو دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ وہ کس کو تھی؟ اس قبیلے کے بڑے جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، جن کے پاس مال و متاع تھا اور جن کے پاس بہت کچھ دنیاوی اسباب تھے۔ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مال و دولت اور اسباب زندگی جو ہیں وہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہم اگر قوموں کے عروج اور زوال کو بھی دیکھیں، مسلمانوں کو بھی دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر دنیا کے مال و اسباب اور اس کی رونقوں میں اس حد تک اپنے آپ کو انہوں نے انوالو کر لیا، اس حد تک ہو گئے کہ اللہ کے راستے سے ہی ہٹ گئے، اور پھر نتیجتاً کیا ہوا؟ ہلاک ہونے والے، سزا ملی، سب کچھ چھن گیا، مارے بھی گئے، کہ بہت تباہیاں آئیں، پوری حکومتیں ختم ہو گئیں۔ آپ اسپین کی دیکھیں، آپ بغداد میں دیکھیں کتنی دفعہ ہلاکو خان، چنگیز خان، کتنی دفعہ بغداد کو تباہ کیا گیا، تاراج کیا گیا۔ اسی طرح اسپین سے مسلمان کیسے ذلیل ہو کے نکلے، انڈو پاک کا ہی آپ دیکھ لیجئے، مسلمان کس طرح سے وہاں سے بادشاہ تھے اور کیسا ان کا اختیار تھا اور ہر چیز پہ اور قابض تھے، اور کس طرح کتنا ذلیل و خوار ہو کے کتنی بے کسی کی جو موت ہے وہ نصیب ہوئی آخر کے جو بادشاہ اور شہزادے تھے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھول گئے ذکر کو، اللہ کی ذکر کو، اس نصیحت کو جو اس قرآن کے ذریعے کی گئی ہے اس کو بھول گئے، اور ان چیزوں کو اپنا حق سمجھنے لگے، ان چیزوں کو اپنی وجہ سے سمجھنے لگے کہ ہم اس قابل ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اللہ کا احسان، اس کی جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گئے، اور اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھنے لگے، خود غرض ہو گئے، لالچی ہو گئے، سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ فقط تو بلا شبہ
کذبکم انہوں نے جھٹلایا تمہیں، بما بوجہ اس کے جو تقولون تم کہتے تھے، فما تو نہیں تستطیعون تم استطاعت رکھتے صرفن پھیرنے کی عذاب کو، ولا نصر اور نہ مدد کی، ومن یظلم اور جو کوئی ظلم کرے، منکم تم میں سے، نذقو ہم چکھائیں گے اسے عذاباً کبیرہ عذاب بہت بڑا۔ یعنی تمہارا یہ مذہب جو تم نے خود بنایا تھا اور جس کو تم حق سمجھتے رہے اپنی زندگی میں، یہ تو بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں یہ بھروسہ تھا کہ یہ خدا کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، وہ تو تمہیں خطا کار ٹھہرا کر بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہ کہا تھا، کہ خود اپنے کی کہ خود گناہ گار ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو بنایا ہوا ہے یا ان کو جو قرار دے رکھا ہے، ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں یہ مانو، ہمیں ہمارے آگے اس طرح نظر و نیاز کیا کرو، ہمارے مزاروں پہ ہماری قبروں پہ آ کے تم اس طرح سے منتیں اور دعائیں مانگا کرو، سجدے کیا کرو، ہم خدا کے پاس، اللہ کے پاس تمہاری سفارش کا ذمہ لیتے ہیں۔ ایسا تو کسی بھی فرشتے یا کسی بھی بزرگ نے یا کسی بھی پیغمبر نے جو کہ یہاں موجود ہے، اس نے کسی نے بھی ایسا تم سے نہیں کہا تھا، نہ کوئی ایسا وعدہ کیا تھا، نہ تم نے ایسا کچھ کہا تھا۔ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو، اگر ہے کوئی ایسی بات تو ثابت کرو، بلکہ یہ سب تو خود تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور تمہاری ان باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آج کے دن وہ خود تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ جو کچھ تم نے کہا تھا یہ سب جھوٹ تھا، اور ان کے اوپر بھی تم جھوٹ باندھ رہے ہو، انہوں نے ایسی کوئی بات تم سے نہیں کی تھی۔ اب اس عذاب کو پھرنے کے لیے نہ تو تم استطاعت رکھتے ہو اور نہ تمہاری کوئی مدد آ سکتی ہے۔ جن سے تمہیں امید تھی وہ تو خود تمہارے اس فعل سے بری ذمہ ہے، اور جو کوئی بھی ظلم کرے گا تم میں سے، ہم اسے بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو ظلم کون کیا ہے؟ یعنی شرک۔ جس کسی نے بھی شرک کیا ہے تو بہت بڑے عذاب کا مزہ وہ چکھے گا۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے، الا مگر انہم بے شک وہ لیاکلون البتہ کھاتے تھے، الطعام کھانا، ویمشون فی الاسواق اور وہ چلتے تھے بازاروں میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے بعدکم تمہارے بعض کو لبادن بعض کے لیے فتنتن آزمائش، تصبرون کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا اور ہے رب آپ کا خوب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے، یعنی یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے وہ بھی ایسے ہی انسان تھے، اور وہ اسی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، سب انسانوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سب ان کے ساتھ بھی تھیں، جیسے باقی سب کھاتے وہ بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ کہ جو کفار مکہ کا وہ اعتراض تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو ہیں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بہت سے دوسرے انبیاء سے بھی نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ تو پھر یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے گا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک نیا اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس سے پہلے کون سا ایسا نبی آیا جو کھانا نہیں کھاتا تھا اور بازاروں میں نہیں چلتا پھرتا تھا؟ اور تو اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جن کو عیسائیوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، انجیل کے مطابق، ان کے اپنے یعنی کتابوں کے مطابق وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ گو کہ مختلف پیغمبروں پہ یہ اعتراضات کیے گئے، لیکن سب پیغمبر تھے نا، تو وہ عام انسانوں کی طرح ہی تھے نا، کھانا کھاتے تھے، اپنی ضروریات کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ در حقیقت تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے جو منکرین ہیں وہ آزمائش ہیں، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش ہیں۔ منکرین نے جو ظلم و ستم اور جاہلانہ جو عداوت ہے اس کو جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہی تو وہ ذریعہ جس سے ثابت ہوگا کہ رسول اور ان کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ ایمان میں کتنے کھرے ہیں۔
جس میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوگا وہ اس بھٹی سے بخیریت نہ گزر سکے گا۔ اسی طرح خالص اہل ایمان کا جو گروہ جو اس میں سے چھن کے جو باہر آئے گا، اس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے، ان میں کوئی کھوٹا نہیں تھا، سب کھرے تھے، اور اسی لیے وہ مٹھی بھر جو تھے آپ کے ساتھی وہ مل کر کتنی بڑی طاقت بنے، پھر ان کے لیے اللہ کی مدد بھی آئی۔ تو اہل ایمان کی چھٹائی ان کی آزمائش کے لیے بھی یہ منکرین ہوتے ہیں، ان کے اعتراضات اور ان کے باوجود اپنے ایمان پہ قائم رہنا، اور اللہ کے کلام کے ذریعے ان کو بھی ہدایت کے راستے کی طرف بلانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی اب اس مصلحت کو سمجھنے کے بعد تمہیں صبر آ گیا کہ آزمائش کی یہ حالت جو ہے اصل میں کیا ہے؟ ایک بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے تم کام کر رہے ہو۔ یہ جو چوٹیں لگ رہی ہیں نا چھوٹی موٹی، وہ اس آزمائش کے دور میں لگنی ضروری ہیں۔ تمہارا رب لیکن سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی اندھیر نگری ہے کہ یہاں پر جو نیک اور خلوص اور سچائی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے وہ تکلیفیں اٹھاتا ہی رہے گا۔ تمہارے رب کی نگاہوں میں سب کچھ ہے، اور وہ ان سب زیادتیوں اور بےایمانیوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو کہ اہل ایمان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ لہٰذا پورا اطمینان رکھو کہ تم نے جو کچھ بھی تم اپنے رب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے رسول کے لیے جو کچھ بھی خدمات کر رہے ہو، ان کی قدر سے تم محروم نہیں رہو گے، اور جو تمہارے ساتھ جو برا کر رہے ہیں اور جو تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں اور تو جو ڈھٹائی اور سرکشی دکھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی زیادتیوں کے وبال سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہے سب کچھ۔ یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے جو ان کو چھوٹ دی گئی ہے، یا جو ایک وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ایک نہ چلے گی، اور آپ دیکھیں کہ پھر ان کفار کی ایک نہ چلی، مسلمان کتنی بڑی طاقت بنے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کا سپارہ بھی ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ 19واں سپارہ شروع۔